السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی سورة البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فطاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ الحمدللہ یہ محض اللہ عز و جل کا فضل و احسان ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر جمع ہوئے ہیں تاکہ اپنے علم و عمل میں اضافہ کر سکے، کیونکہ اللہ عز و جل اپنا فضل جس پر چاہے نازل کرتا ہے۔ آسمان و زمین کی تمام تر مخلوقات اسی فضل کی محتاج ہے، اور روئے زمین پر زندگی گزارنے والی ساری انسانیت، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، حاکم ہو یا محکوم، تاجر ہو یا ملازم، مسلم ہو یا کافر، سبھی اسی فضل کے بھکاری ہیں۔ سبھی یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی خوشحال اور پرسکون ہو، اور اللہ رب العزت بھی اپنے ماننے والوں کی محنتوں کو اور نیک اعمال کو کبھی رائیگاں نہیں کرتا، جیسا کہ اس کا فرمان ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ کم وقت میں زیادہ کام انجام دینا یہ وقت میں برکت کی دلیل ہے۔ تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں اب ہمارے پاس وقت تو کم ہے، جس کی بنا پر ہم ان تمام آیات کا تفصیلاً گفتگو کرنے سے قاصر ہیں، مگر جس قدر بھی
اب آپ کو انشاءاللہ تعالی جو باتیں یہاں بتائی جائیں گی اس پر آپ غور و فکر کے ساتھ مصمم اخلاص اور ارادے کے ساتھ آپ سے میں گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جو بھی اللہ اور رسول کی باتیں یہاں بتائی جائیں گی ان سب میں پہلے اخلاص کے ساتھ سنتے ہوئے عمل کی نیت و ارادہ کر کے بیٹھیں اور نہایت ہی غور و فکر سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو عمل کرنا آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ آمین۔ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو، بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اکرام پر، اور خصوصاً اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا یہ پروگرام اور آج کا ہم سب کا ایک ساتھ جمع ہونا بہت ہی اہم اور خاص ہے، اور اس کی وجہ اور اس کا تعلق کیونکہ رمضان المبارک سے ہے، جو ہم پر چند ہی دنوں میں سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس حیثیت سے آج ہم یہ جاننے کی کہ رمضان المبارک کی کیا اہمیت و فضیلت ہے، اس مہینے کا کیا مقام و مرتبہ ہے، تاکہ ہم رمضان المبارک کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو صحیح طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین اجر و ثواب کے مستحق بنے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک ایک نہایت ہی عظیم و برکت و رحمت والا مہینہ ہے۔ اس کی اہمیت و فضیلت تقریباً کسی سے مخفی و چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں رمضان المبارک کے فضائل و تو آئیے انشاءاللہ میں آپ کی بہن ماجدہ تبسم آپ کے لیے اس موضوع کے ساتھ حاضر ہوں کہ ہم صحیح طور پر رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں اور اس مہینے کو کس طرح گزاریں، اور اس میں کیا کیا کام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، تاکہ ہمارا رمضان بہتر سے بہترین گزرے۔ جیسا کہ اب میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس کا مختصر ترجمہ کر کے میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، پہلے اس اعزاز کو اپنے اندر محسوس کریے میری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح مخاطب کر رہا ہے، یعنی اللہ کا بلانے کا انداز دیکھیے، عام لوگوں کا یا ایھا الناس کہہ کر نہیں کہہ رہا ہے اے وہ لوگ، بلکہ اس کا اعزاز ہے ہمارے کو مخاطب کرنے کا کہ اے وہ لوگو، اے وہ خاص لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، شاید کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے۔ یعنی یہ روزے صرف ہم پر فرض نہیں ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ بظاہر اس کی شکل و صورت الگ تھی، مگر یہ ایک ایسی اہم عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے زمانے میں برقرار رکھا، الحمدللہ۔ اس کے بعد یہ مقررہ چند دنوں کے روزے ہیں، پس تم میں سے جو بھی مریض ہو اور سفر پر ہو تو ان دنوں میں دوسرے دنوں میں اس کی تعداد مکمل کر لے، یعنی اس مہینے میں اگر کوئی مسافر ہے یا مریض ہے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے چھوٹ دے رہا ہے کہ فرض تو ہے مگر وہ مسافر اور مریض ہونے کی بنا پر اس کو سہولت ہے کہ وہ بعد میں ان دنوں کے روزوں کو مکمل کر لے۔ اور تم میں سے جو
روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا لازم ہے. بس یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور روشنی ہے اور حق اور باطل کو الگ کر کے بتا دینے والی چیز ہے. بس تم میں سے جو اس مہینے کو پالے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں ان روزوں کی تعداد مکمل کر لے اور اللہ کی تکبیر بیان کرے جیسا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے، شاید کہ تم میں شکر گزاری پیدا ہو جائے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جب میرے بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، میرے بارے میں دریافت کریں، تو آپ فرما دیجئے کہ میں بے شک ان کے بہت قریب ہوں. میں قبول کرتا ہوں جب بھی کوئی مجھ سے پکارے، مجھ سے دعا کرے، جب بھی وہ مجھے بلائے. بس اس کو چاہیے کہ وہ مجھ سے مدد مانگے اور مجھ پر ایمان رکھے، شاید کہ وہ فلاح پا جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے حلال ہے اپنی بیویوں سے ملنا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو. اللہ تعالیٰ جانتا تھا تم جو خیانت کر رہے تھے، بس اللہ نے تمہاری غلطی کو معاف کیا اور تم کو درگزر فرمایا. بس اب تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں جمع کرنا حلال ہے، اور تمہارے لیے روزے کا وقت یہ ہے تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری شروع ہونے سے فجر کی روزہ شروع کر دو اور اس کو مکمل کرو رات تک. اور تم اس حال میں کہ جب معتکف ہو، اعتکاف کی حالت میں ہو، تو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانا. یہ اللہ تعالیٰ کی تمام حدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے. بس تم اس کے قریب بھی نہ بھٹکنا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کر اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، شاید کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. تقوی یعنی اللہ کا ڈر. الحمدللہ ان مختصر ترجمے کے بعد میں آپ سے چند باتیں کہنا چاہ رہی ہوں. رمضان المبارک ایک نہایت ہی عظیم و برکت و رحمت والا مہینہ ہے. اس کی اہمیت جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں. یہ ایک بہت بڑا اور اہم سوال ہے. اسلام میں وقت کی بڑی اہمیت و قدر ہے. جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ بڑا ہی قیمتی ہے. یعنی جو ہماری زندگی کے اوقات ہیں، صبح و شام، سال اور سال کے مہینے، اور مہینوں میں ایام ہیں، اور ایام میں اس کے کچھ ایسے اوقات بھی ہیں. لیکن ان زندگی کے ایام میں تھوڑے دنوں کی کچھ الگ ہی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہفتے کے دنوں میں جمعے کی ایک الگ خاص اہمیت اور فضیلت ہے. اسی طرح سال میں 2 دن عیدین کے ہوتے ہیں، ایک تو عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ. اور اسی طریقے سے راتوں میں کچھ راتیں اہم ہوتی ہیں، جیسے لیلۃ القدر کی راتیں، جو کہ رمضان کے آخری راتوں میں ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طریقے سے سب میں پہلے مہینوں میں رمضان المبارک کو اسی خاص فضیلت حاصل ہے جیسا کہ دوسروں کو حاصل نہیں. حالانکہ تمام مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر یہ نیکیوں کا آفر کا مہینہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالی خاص اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرما کر بندوں کے گزرے ہوئے 11 مہینوں کے گناہوں کو مٹانے کی بھرپور اجازت دیتا ہے، سہولتیں دیتا ہے. تو اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس وقت کو اور اس اہمیت کو سمجھیں،
اس کے مقام و مرتبے کو سمجھیں. ہو سکتا ہے ہمیں رمضان المبارک اب کے سال ملا ہے، آئندہ ہمیں ملے یا نہ ملے، کیونکہ گزرے ہوئے رمضان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ ہم آئندہ رمضان تک پہنچ سکیں گے یا نہیں، کیونکہ موت کی حقیقت تو برحق ہے جس کے بارے میں اور آپ بخوبی واقف ہیں. ممکن یہ بھی ہے کہ میرا اور آپ کا یہ رمضان آخری رمضان ہو، کیونکہ انسانی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، خصوصاً آج کے ترقی یافتہ دور میں زندگی بے بھروسہ ہو گئی ہے. آدمی صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے، بھاگتی دوڑتی زندگی میں قدم قدم پر موت کا سامنا کرتا ہے. کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے رمضان نہیں دیکھے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ آپ غور کریے میری ان باتوں کو میری پیاری بہنوں. کیا ہم نے کبھی غور کیا کس رمضان نے ہماری زندگی بدلی؟ کس رمضان سے ہم نے تقوی کی دولت حاصل کی؟ کس رمضان میں ہم نے اپنے گناہوں پر دل سے آنسو بہائے اور اللہ سے معافی مانگی؟ کس رمضان میں ہم اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہوئے؟ کس رمضان میں ہمیں مسکینوں پر ترس آیا؟ کس رمضان میں ہم نے جہنم سے خوف کھا کر اس سے بچنے کی دعائیں اور ایسے اعمال کیے جس سے ہم جہنم سے بچ سکیں؟ اور کس رمضان میں ہم نے جنت کی خوشبو کو محسوس کیا؟ میں ان سب سوالوں کے جوابات سوچنے کے لیے آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ تمام سوالات پر آپ غور کریے. کیا یہ باتیں ہمارے لیے اہم نہیں ہیں؟ کیا یہ سوچنا ہمارے لیے اہم نہیں ہے؟ کیا آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے ہمارے اور آپ کے دن کس تیزی سے گزر رہے ہیں؟ سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں اور دن گھنٹوں میں گزر رہے ہیں. مگر ہم ہماری عارضی زندگی میں، دنیا کی عارضی ختم ہونے والی زندگی میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ و دائمی آخرت کی زندگی کو ہی بھلا دیا ہے. ہمارے گھر اتنے سجے سجائے ہیں، دنیا کی چمک دھمک سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ ہمیں خبر کا اندھیرا ہی یاد نہیں آتا. ہمارے بستر اتنے نرم و نازک ہیں، اتنے آرام دہ ہیں کہ خبر کی مٹی میں سونے کا تصور تک ہمارے دلوں سے دور جا چکا ہے. ہم اس کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے. کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ ان باتوں پر ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے؟ تو اس طرح ہم بے خوف ہو چکے ہیں کہ رمضان کا ہر سال مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، مگر کبھی ہمارے اندر اپنے تبدیلی کو محسوس نہیں کیا. اس سال بھی رمضان کا مہینہ ہم سے قریب تر آتا جا رہا ہے، اور جنت کے دروازے ہمیشہ کی طرح کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے پوری طرح بند کر دیے جاتے ہیں. تو آئیے ہم اس مہینے میں اب پکا ارادہ کریں اور ایسے اعمال کرنے کا کوشش کریں کہ اس بار تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہو کر ہم سب کی ہمیشہ کے لیے مغفرت کر دے اور جنت میں داخل کر دے، اور ہمیشہ کے لیے ہم پر جہنم کے دروازے کو بند کر دے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. کیونکہ آج ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بہن رمضان کے مہینے کو تو حاصل کر لیتے ہیں مگر اس کی قدر و قیمت نہیں جانتے. بہت سے لوگ کھانے پینے کو تو ترک کر کے روزہ تو رکھ لیتے ہیں بظاہر، مگر غیبت کو نہیں چھوڑتے، چغل خوری کو نہیں چھوڑتے، جھوٹ کہہ کر اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ اپنے رمضان کے مہینے کے اوقات کو کھانے پینے اور سونے میں ضائع کر دیتے ہیں. بظاہر رمضان کا یہ روزہ جس میں ہم کھانا پینا چھوڑ تو دیتے ہیں
جنسی ضروریات سے تو رک جاتے ہیں، مگر صرف اسی کا نام روزہ نہیں ہے میری بہنوں، بلکہ روزے کا مقصد جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ تقوی یعنی اللہ کا ڈر۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ چھوٹا درود ضرور پڑھیے، ورنہ ہمارا نام بخیلوں میں شمار ہوگا۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ اے اللہ کے رسول، تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے ایک مختصر سی اور بہترین سی ایسی تعریف بیان کر دی جس کو ہم اور آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی یہ ہے، کیا تم کسی ایسی کانٹے دار خاردار جھاڑی میں سے کبھی گزرے ہو؟ تو وہ صحابی نے کہا، ہاں۔ تو تم کس طرح گزرتے ہو؟ تو وہ صحابی نے کہا، میں اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اس کانٹے دار جھاڑی سے گزرتے وقت بہت ہی سمیٹ کر سنبھل کر چلتا ہوں۔ تو یہی تقوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تقوی ہے۔ دنیا میں شیاطین ہر طرح سے ہمیں بھٹکانے اور اللہ سے دور کرنے کی تمام مکمل کوششیں کر رہا ہے۔ ان تمام کاموں سے تم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہوئے بچتے ہوئے صراط مستقیم پر چلو، یہی تمہارے لیے تقوی ہے۔ تو وہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہونا ہی روزے کا مقصد ہے، کیونکہ ہر بری بات، ہر غلط کام سے رکنے کا نام ہی روزہ ہے، اور یہی روزے کا اصل مقصد ہے۔ اور رمضان کا مہینہ ایک مومن بندے کو اسی تقوی کی اہمیت دیتا ہے۔ جس طرح ایک فوجی افسر کو تیار کرنے کے لیے اس کو بڑی کٹھن اور سخت تربیت سے گزارتا ہے، تب جا کر وہ ایک فوجی افسر تیار ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے اسلام جیسے مکمل اور ضابطۂ حیات پر عمل کرنے کے لیے سب مسلمانوں کو اس فضیلت سے آراستہ کرتا ہے۔ رمضان میں ایک لمبی مدت تک شریعت کے احکام کی پابندی و تربیت اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ اس میں دوسری تمام عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ سال کے 12 مہینوں میں نماز فرض ہے، مگر اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، وہ 5 ارکان بھی اگر ہم اس رمضان میں شامل کر لیں تو تمام عبادتیں جیسا کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، اس لیے بھی اس کی ایک خاص اہمیت اور فضیلت ہے۔ نماز کا سلسلہ تو مختصر وقت میں ہم ختم کر لیتے ہیں، چند منٹ سے زیادہ ہم نماز میں نہیں لگاتے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی سال میں ایک مرتبہ نکالتے ہیں، اور حج بھی صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے۔ غرض کے جو عبادتیں ہیں اس کا ایک وقت ہوتا ہے اور زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے۔ ان سب کے برخلاف رمضان المبارک کا جو روزہ ہوتا ہے، ہر سال پورے 1 مہینے تک صبح سے شام تک رہنے کا نام ہے، اور یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اتباع شریعت کی ایک مشق کراتا ہے، یعنی ہمیں ٹریننگ کرتا ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ اپنے ماحول کو نیکی اور پرہیزگاری کی خوشبو سے معطر کر دیتا ہے۔ اس ماہ میں پوری مسلمان قوم گویا تقوی کی کھیتی کو سرسبز و شاداب کرنے میں لگ جاتی ہے۔ مسلمان یہ کہ روزے کی حالت میں نہ صرف گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، بلکہ دوسروں کی کمزوریوں کو دور کرنے کی میں بھی اپنے مال اور متاع کے ذریعے مدد کرتے ہیں، کیونکہ روزے کی بدولت دل میں خود بخود یہ خواہش ابھرتی ہے کہ بھلائی اور نیکی کے کچھ نہ کچھ کام ضرور کرے اور اپنی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ کسی غریب کو کھانا کھلا دے، کسی محتاج کی مدد کر دے، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دے، کسی مسکین یا مصیبت زدہ کی مدد کر دے۔ اس طرح نیکی اور تقوی کا رمضان المبارک میں عام ماحول
پیدا ہو جاتا ہے۔ اس انتہائی سازگار ماحول میں ہمیں بھی اپنا قیمتی اوقات کو ضائع کیے بغیر، بیکار کاموں میں ضائع کیے بغیر، جس مقصد سے یہ رمضان ہم تک پہنچا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ مگر بہت سے خواتین پکوان وغیرہ میں، شاپنگ وغیرہ میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں، اور اکثر گھروں میں مرد اپنی عورتوں کو نئے نئے پکوان پکانے کی ذمہ دار بنا دیتے ہیں۔ ایسا کرنا غلط ہے میری بہنوں۔ جیسا کہ یہ رمضان مردوں کے لیے ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مرد کی طرح عورت کو بھی زیادہ سے زیادہ رمضان کی عبادتوں میں شامل ہونا چاہیے، اس کی برکتوں میں، اس کی رحمتوں میں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ماہ رمضان جس طرح مردوں کی رہنمائی کرتا ہے اسی طرح عورتوں کی بھی رہنمائی کرتا ہے، اور انہی بھی دینی تعلیم و تربیت۔ اور افسوس کہ ہمارے مسلم معاشرے میں اس چیز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بات تو یہاں تک آ جاتی ہے کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں، نہ عیدین کے موقع پر عیدگاہ میں حاضر ہو کر نماز اور دعا میں شریک ہوں۔ اس سے بھی دور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا زمانہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اللہ کے رسول تو حائضہ عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جانے کی ترغیب دیتے تھے اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہونے کی ترغیب دیتے تھے۔ تو غرض ہم ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے ان میں بتائی ہوئی ہر بات پر جہاں تک ہو سکے عمل کرے، اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال انجام دے، اور تقوی جیسی عظیم صفت کو اپنے اندر پیدا کر کے اپنے آپ کو جنت الفردوس کا مستحق یعنی حقدار بنانے کی کوشش کرے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے، ذرا اپنے آپ کو ٹٹولیے ان باتوں میں، کہ اس سے پہلے ہمارا رمضان جو گزرا ہے، اس رمضان کی عبادتوں، روزوں سے ہم اور آپ مطمئن ہیں؟ کیا ہم اور آپ گزرے ہوئے رمضان کی عبادتوں سے مطمئن ہیں؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیا تھا؟ اب مکمل 1 سال کے بعد پھر سے یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، تو کیا ہم یہ سوچنا نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر وہ کون سی تبدیلی آنی چاہیے جو گزشتہ سال ہمارے اندر موجود نہیں تھی، اور اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کیا ہم اس رمضان کا پورا حق ادا کریں جو گزرے ہوئے رمضان سے ہم سے ادا نہ ہو سکا، کیونکہ اس مہینے کا یہی تقاضا ہے۔ جس مقصد سے آپ کا مہمان، اگر دیکھا جائے، اگر کوئی مہمان ہمارے پاس آنے کا اطلاع دے تو ہم اس کی کس طرح تیاری کرتے ہیں۔ اگر رمضان گویا کہ ہمارے پاس ایک مہمان کی طرح آ رہا ہے تو وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کا بارے میں ہمیں سوچنا ضروری ہے۔ تو جیسا کہ قرآن کی آیتوں سے معلوم ہو چکا کہ رمضان ہم سے تقوی کی صفت پیدا کرنا چاہتا ہے، تو کیا ہم ہمارے مہمان کو جانے سے پہلے ہی وہ تقوی کی صفت ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ بہت ہی خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں، یعنی آپ اپنی عبادتوں سے اور اپنے اعمال سے مطمئن اور خوش ہیں، بلکہ اب آپ آگے اس سے زیادہ محنت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے، یعنی آپ کو خود اپنے اعمال پر، اپنی کاموں پر سکون و احساس نہیں ملتا جو کہ ہونا چاہیے، تو آپ کو غور کرنے کا مقام ہے۔ تو اس سال آپ زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے وہ کام کرتے رہیں گے، اور رمضان کے بعد بھی ان تمام باتوں پر ہمیشہ کی طرح پورا سال عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ صحابہ کرام کا یہی معمول تھا
کہ وہ رمضان کے آنے سے 6 ماہ پہلے سے ہی رمضان کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو اپنی کمر کو ٹائٹ کر لیتے اور خوب سے خوب عبادتیں کرتے. 1 مہینے سے زیادہ عبادتیں نہیں کرتے، 1 مہینے کے ہی روزے رہتے، مگر ان کی عبادتوں کا طریقہ، ان کا اخلاص، ان کا ڈر ان کو مجبور کرتا تھا بیجا رسومات، لغو باتوں سے، شیطان کے کاموں سے. اسی لیے وہ عظیم ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور اسی طرح اب بھی 1 ہی مہینے کے روزے ہیں، مگر ہمارے اندر دوسرے مہینوں سے ایسی نیگیٹیوٹی پیدا ہو کر رہتی ہے کہ شیطان اس بار بند ہونے کے باوجود بھی برائی کو اس اچھے انداز میں پیش کرتا ہے کہ ہم اس کو اس مہینے میں بھی کنٹینیو کر لیتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو لہٰذا اب ہمیں عزم مصمم کرنا ہے، یعنی پکا ارادہ کرنا ہوگا کہ اب کی بار وہ غلطیاں ہرگز ہم سے نہیں دہرائی جائیں گی، اور زیادہ سے زیادہ ہم عبادتوں میں محنتوں سے اپنے رب کو راضی کر کے ہی چھوڑیں گے، اور ہمارے مہمان کو راضی کر کے ہی چھوڑیں گے. اور ہمیں ہرگز ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور اپنے رمضان کے لیے اپنی نیت کو خالص کر کے اس کی استقبال کی تیاری کر لیجئے. گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگیے، اور مکمل اس رمضان کے لیے مقصد یعنی تقوی اللہ کے ڈر کو حاصل کرنے کی حتی الامکان پوری کوشش کر لیجیے. اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے اور ہماری پچھلی تمام غلطیوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ اس طرح ہم اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکیں گے، کیونکہ سارا کالا ہو جاتا ہے، اور ہماری بدعمالیوں نے ہمیں اور ہمارے رب کے درمیان کے تعلق کو کمزور کر دیا ہے. لیکن جیسے ہی یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، یہ کائنات بھر کے مسلمان کے لیے معافی نامہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس روزے کے ذریعے اس کے ثواب کا بارے میں فرمایا ہے. تمام عبادتوں کا اجر ثواب اللہ نے مقرر کر دیا ہے، مگر روزے کی خاص اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں. تو سوچئے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. یہ بندے کو اللہ سے قریب تر کرنے کا ایک نہایت ہی بہترین موقع ہے. جیسا کہ میں نے کہا، یہ ایک معافی نامہ ہے. ہم اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگ کر اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر سچی توبہ کریں گے تو بے شک ہمارا رب جو کہ رحمتوں والا، برکتوں والا ہے، ہماری گناہوں کو معاف کرے گا. مگر ذرا اپنا مائک میوٹ کر لیجئے. مگر جس کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے تو وہ رحمتوں اور برکتوں کا سارا پانی اس پر سے گزر جائے گا، کچھ بھی اس کے اندر جذب نہیں ہوگا. مگر جس کو اپنے آپ سے محبت ہوگی اور بدلنے کی فکر بھی ہوگی اور کوشش بھی ہو، تو اس کے لیے توفیق الہی سے فائدہ بھی حاصل ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف 1 بالش چلیں گے تو وہ آپ کی طرف 2 بالش بڑھ کر آئے گا. اگر آپ اللہ کی طرف چلنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دوڑنا شروع کر دے گا، مگر پہلا قدم اٹھانا شرط ہے. تو لہٰذا ان تمام باتوں سے غافل اور لاپرواہ ہرگز نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگے اور آگے بڑھیں. اور ایسا نہ ہو کہ رمضان کا پورا مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آئے، مگر اس سے کچھ بھی ہمیں فائدہ حاصل نہ ہو اور ہم محروم رہ جائے، تو یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہوگی. ہماری مغفرت نہ ہو تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدنصیبی ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بد دعا کی ہے ان 3 لوگوں کے لیے جس کے بارے میں حدیث آتی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ممبر پر چڑھ رہے تھے، جیسے ہی ایک قدم رکھا آپ نے آمین کہا، اسی طرح دوسرا قدم رکھا آپ نے پھر سے آمین کہا، پھر تیسرا قدم رکھ کر آپ نے پھر سے تیسری مرتبہ آمین کہا۔ تو صحابہ کو یہ عمل روز کے مطابق نہیں لگا، ایک نیا عمل دکھا، آپ عام طور پر اس طرح نہیں کرتے تھے۔ تو جستجو پیدا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا عمل ہمارے لیے سمجھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہے آئے تھے میرے پاس، اور انہوں نے 3 لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے جس پر میں نے آمین کہا۔ تو سوچئے، فرشتوں کے سردار نے بد دعا کی اور اس کو قبول ہونے کے لیے آمین کا مہر کس نے لگایا؟ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوچئے کیا یہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ بالکل قبول ہوگی۔ تو اس میں سے ایک تو وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، یعنی جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا، ان کی خدمتیں کر کے جنت کو حاصل نہیں کیا، اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ وہ شخص جہنم رسید۔ تو آپ نے اس کو آمین کہا، اللہ کی لعنت بھیجی۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو کہ رمضان کا مہینہ پا کر اس میں اپنی عبادتوں، اپنی محنتوں، اپنی کوششوں سے اللہ سے مغفرت نہ مانگی اور اپنے آپ کو نہیں بخشوا لیا، یعنی اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں نہیں مانگی اور اپنے آپ کی بخشش نہیں مانگی، تو اس کے لیے بھی لعنت پر بھیجی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی قبول ہونے کے لیے آمین کہا۔ اور تیسری دعا کیا تھی؟ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے، اگر چھوٹا سا درود بھی نہ پڑے تو اس کے لیے بھی جبرائیل علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو سوچئے، کیا ہم ان لعنت زدہ لوگوں میں شامل ہونا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ تو اب وقت یہ ہے کہ ہم ان 70,000 لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو اس کے لیے بغیر کچھ کرے تو جانا ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے اس طرح جنت میں جانے کے لیے ہمیں رمضان کا مہینہ ملا ہے، تو اس میں ہم اپنے آپ سے محنت کر کر اپنے آپ کو بدلنے کی پوری سے پوری کوشش کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اب میں آپ سے کہوں گی کہ ہم رمضان کیسے گزاریں۔ تو سب میں پہلے تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں ہم نے اب مختصر طور پر جاننے کی کوشش کی ہے۔ تو میں چند پوائنٹس کو اپنے بنا کر بتانا چاہتی ہوں کہ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں، جن میں سے سب میں پہلی بات ہے طہارت، یعنی زیادہ سے زیادہ وقت باوضو رہنا کی پوری کوشش کریں۔ عام طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو الطہور شطر الایمان کہہ کر پورے دین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک حصے میں عبادتیں، تمام اعمال کو رکھ دیا، اور دوسرے حصے میں آدھا ایمان، پاکی اور صفائی کو بنا دیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، یہ صرف کپڑوں کی پاکی یا اپنے بدن کی پاکی مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمارے تمام زندگی کے اعمال میں تمام تر طہارت مقصود ہے، یعنی گھر کی پاکی، کپڑوں کی پاکی، بدن کی پاکی، ہر چیز کی پاکی اور صفائی، برائیوں سے پاکی، شرم بیجا غلط کاموں سے دوری، یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کا فضیلت یہ ہے کہ آپ غلط جن و شیاطین سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور تلاوت کے لیے ہمیشہ تیار رہ سکتے ہیں، خصوصاً تلاوت قرآن کے وقت۔ اسی طرح دوسری بات ہے مسواک کرنا، یعنی ہمیں مسواک کرنا بھی ضروری ہے۔ مسواک سے منہ کے تمام بیماریاں دور ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔
اللہ کے رسول کے پاس تو مسواک کی اتنی اہمیت تھی کہ مرتے وقت موت کے قریب بھی آپ نے عائشہ کو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اشارہ کیا کہ وہ مسواک دیں. تو سوچئے آج ہم مسواک تو استعمال کرنا دور کی بات ہے، بس مسواک کا ٹوتھ پیسٹ لا لینے کو بھی وہی خواہ مخام سمجھتے ہیں. میری ماں اور بہنوں، جو اللہ کے رسول دے اس کو لے لو. قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو اللہ کے رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. تو ان باتوں کا خیال کریں، روزانہ پابندی سے نہا دھو کر اللہ کی عبادت کے لیے تیار رہیں، اور رمضان میں پورے روزے رکھنے کی کوشش کریں سوائے شرعی عذر کے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرمی کی شدت سے یا طبیعت کی خرابی کی بنا پر روزوں کو چھوڑنے کی ہرگز کوشش نہ کریں. اگر فدیہ دینے کی طاقت ہے تو روزہ چھوڑ دے رہے ہیں، یہ بھی نامناسب ہے، بلکہ روزہ ہی ہماری مکمل صحت کا ضامن ہے. جیسا کہ ہم آج کل سائنس کے دور سے بھی گزر رہے ہیں، اور اس سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ روزہ ہماری جسمانی جسم کے لیے کتنا اہم اور ضروری ہے. الحمدللہ قرآن غرض کے اسلام ہی ایسا مکمل ضابط حیات ہے میری ماں اور بہنوں، جس میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے. الدین یسرن کہا گیا ہے، یعنی دین آسان ہے، مگر اس شخص کے لیے جو اس پر عمل کرنے کی کوشش اور نیت رکھے. آٹومیٹکلی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے میری بہنوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ بیٹھے جگہ رہیں اور آپ کا تمام کام ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، یہ لاجیکلی نہیں ہے. اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے. اسی طرح دوسری چیز ہے نماز. فرض نمازیں تو ہمیں رمضان میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. رمضان مبارک میں فرض نمازوں کو اول وقت میں تمام اس کی آداب اور اس کی شرائط کی پابندی اور خشوع و خضوع سے کرتے ہوئے بھی نوافل کی کثرت اور احسن طریقے سے نفل نمازیں پڑھنے کی بھی کوشش کرے. مثلا تہجد ہے، تراویح ہے، اشراق ہے، چاشت ہے وغیرہ. جیسا کہ میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی ایک جگہ من قام رمضان آیا ہے اور ایک دوسری حدیث میں من صام رمضان آیا ہے. یعنی دو حدیثوں کا بھی ایک ہی مقصد ہے، جو روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے. یعنی یہ روزہ صرف دکھاوے کی نیت، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ ایمان ہے ہمیں اللہ پر، یہ اللہ کا حکم ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے. اس ایمان کے ساتھ اور ثواب، اس روزے سے ہمیں ثواب ملنے والا ہے، ہم جنت میں داخل ہونے والے ہیں. اس نیت سے اگر آپ روزہ رکھیں گے تو خوش ہو جائیے، ہم اور آپ کے اللہ تعالی گزرے ہوئے اس روزوں سے پہلے، اس سال سے پہلے گزرے ہوئے تمام چھوٹے گناہ معاف کر دے گا. چھوٹے گناہ کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ بڑے گناہوں کو صرف سچی توبہ سے ہی مٹایا جا سکتا ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، بلکہ کہنا چاہتی ہوں کہ من صامہ روزے کی بات ہو گئی، اور من قامہ میں قیام کی بات ہو گئی. یعنی فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں، جیسا کہ میں نے اب گنایا، تہجد ہے، تراویح ہے اور چاشت ہے وغیرہ، اس میں بھی ہم 2 رکعت پڑھنے کی کوشش کریں پورے آداب و اطوار کے ساتھ. کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طریقے سے وضو کیا، ایک حدیث میں آیا ہے، یعنی اچھی طریقے سے، یعنی حالانکہ ہر وضو تو مکمل کرنا ہے، اگر بال برابر بھی سوکھا رہا تو آپ کا وضو مکمل نہ ہوگا، اور وضو مکمل نہ ہوا تو آپ نماز بھی مکمل نہ ہوگی، کیونکہ وضو نماز کی کنجی ہے. مگر خاص وضو بولتے نا، ایک خوشی میں، ایک کانسنٹریٹ، ایک پورا مکمل طریقے سے اگر آپ وضو کر اس کی دعا پڑھ کر نماز پڑھیں گے تو آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے کہ آپ جس دروازے سے چاہے اس میں داخل ہو جائیں. تو اس بات کا بھی خیال رکھیے.
اس کے بعد تراویح کے بارے میں تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں تراویح کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن سننے کا اجر حاصل کریں، پڑھنے کا بھی اور سننے کا بھی، کیونکہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملنا ہمارے لیے بتا دیا گیا ہے. تو پڑھنے کی بھی پوری کوشش کریں اور قیام میں تراویح میں سننے کی بھی پوری کوشش کریں اور اپنے اعمال میں اضافے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اس کے بعد ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھی میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ رمضان میں قرآن مجید کی کم سے کم اتنی تلاوت تو کرتے ہوئے اس کا ترجمہ بھی پڑھیں جس سے ہم اپنے آپ کو آئندہ کے لیے بھی تیار کر سکیں کہ کیا کیا باتیں اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اور ہم کن کن باتوں پر کتنا عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے. اس کے پڑھنے پر تو بلا شک و شبہ ثواب اجر ضروری ہے، ملنے والا ہے، مگر سمجھنے کے لیے آپ کو ترجمہ بھی پڑھنا ضروری ہے جس سے اللہ کی باتیں ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ سکے. تلاوت کا اہتمام کریں ترجمے کے ساتھ، یا کسی اچھے قاری کو سننے کی کوشش کریں، یا ہم اپنی ہی قرات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ ہم کو سکھایا گیا ہے. کم سے کم پورے رمضان المبارک میں ایک قرآن ختم کرنے کی تو پوری کوشش کریں. اس کے ساتھ منتخب آیات کی تفسیر جاننے کی بھی کوشش کریں اور چند چھوٹے چھوٹے سورتوں کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں. غرض پورے ماحول کو آپ اس طرح اپنا پلان بنا لیں، ایک شیڈیول بنا لیں کہ ہم اس بار پوری مکمل تیاری سے رمضان کا استقبال بھی کریں گے، رمضان کی جو باتیں ہیں اس کو اپنائیں گے اور اپنے آپ کی بخشش کرا کر ہی چھوڑیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اس کے بعد میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ذکر و تسبیحات کرتے رہیں، جیسا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. ان اذکار کا ورد کرتے رہیں، چاہے کھڑے کھڑے ہو، بیٹھے بیٹھے ہوں، لیٹے لیٹے ہوں، پکاتے ہوئے ہو، ترکاری کاٹتے ہوئے ہو، ہر جگہ بس اپنے زبان کو اس طرح بنا لیں کہ یہ جیسا کہ ایک لمبا ٹائم ہے، 1 مہینے کا ہمارے پاس، اس میں اپنے آپ کو اس طرح کا عادی بنا لے کہ اس کا اثر ہمیں باقی 11 مہینوں میں نظر آئے. کیونکہ یہ بہت مختصر ٹائم تو نہیں ہے، 30 دن یا 29 دن ایک لمبا وقت ہے جس میں ہم اپنے آپ کو پوری طرح بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں. چاہے میں ہوں، آپ، ہم سے بہت سے جانے انجانے میں گناہ ہوتے ہیں، اللہ ہم تمام کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور ان تمام گناہوں کو معاف کر دے، ریاکاری سے بچائے. اور اس کے بعد میں آپ سے کہنا چاہوں گی درود شریف کا بھی پورے رمضان میں بکثرت ورد کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم سے خیر و برکت، تقوی کے حصول اور دین کے راستے پر استقامت سے چلتے رہنے کی دعائیں مانگے. اس لیے کہ اپنے رشتہ داروں، دوستوں، متعلقین اور ملک و ملت اور تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے بھی دعائیں مانگے. یہ بھی ہمارا ہی فرض ہے جو اب ہم آپ کو اس بیان کے بعد الحمدللہ 2 دعائیں سکھائیں گے جس کو یاد کرنا آپ کے لیے ضروری ہے ترجمے کے ساتھ، تاکہ ہم جو مانگ رہے ہیں اس کو سمجھے بھی اور اس کی اہمیت جانے بھی. یہ دعائیں مانگتے رہیں کیونکہ اللہ ہم سے کون سی دعا قبول کرتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اور آپ مایوس نہ ہوں، آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں اللہ کے یہاں الحمدللہ. اس کے بعد صبح شام کی اذکار کی پابندی کریں اور مختلف دعاؤں کو یاد کریں.
میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم. جی الحمدللہ. اور آخری 10 دنوں کے بارے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے مرد حضرات کو اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت بتائیں کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اللہ کے رسول ہمیشہ اعتکاف رہتے تھے مسجد میں، ساری دنیا سے کٹ کر بالکل اللہ کے حوالے ہو جاتے تھے. تو اس کی بھی کافی اہمیت اور فضیلت آئی ہے. اگر حالات و صحت اجازت دیں تو آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی بھی پوری کوشش کریں کہ ممکن ہو اللہ تعالی ہماری ان لمحات کے لیے دنیا کے سب کام ہم اور دلچسپیاں ہم چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دے. اور اس میں جو بھی ہم کام کریں، جو بھی ہم دعائیں مانگے، اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے دوست احباب کے لیے جو بھی ہم کہیں، وہ اللہ تعالی ہم سے سن لے اور ہم سے راضی ہو جائے اور یقینی طور پر ہمیں شب قدر حاصل ہو جائے. یعنی آخری شب قدر جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورۃ القدر نازل فرما کر کہ یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، جس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کی ہمیں حکم دیا گیا ہے. اس کی کافی اہمیت ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو میں نیکسٹ بیان میں انشاءاللہ سمجھاؤں گی. بس بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم شب قدر کو حاصل کر کر اپنے نیکیوں کو سالوں کی عبادتوں سے مزین کر سکیں. یعنی گویا کہ ایک رات عبادت کرنا 83 ایئرز عبادت کرنے کے برابر ہو جائے، اس طرح اپنے آپ کو تیار کریں. یہ صرف ایک رات نہیں ہے میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ مکمل 5 راتیں ہیں جن کو ہمیں جاگ کر، صرف پورے سال میں یہی 5 راتیں ہیں، نہ شب برات نہ شب کوئی اور ہے، بلکہ صرف یہ رمضان کی 5 آخری طاق راتیں ہیں جن کو 21 23 25 27 اور 29 میں تلاش کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اور آپ نے خود جاگا بھی ہے اور لوگوں کو اس کی طرف ترغیب بھی دلائی ہے. ان باتوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد اگر صاحب استطاعت ہیں تو ان کے لیے رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر کہلاتا ہے. تو وہ رمضان میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر عمرہ کریں گے تو وہ ایک حج کے برابر ہو جائے گا. انشاءاللہ اللہ ہمیں اس قابل بنا دے. اس کے بعد میں اور ایک صفت بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. انفاق فی سبیل اللہ یعنی زکوٰۃ تو دینا ہی دینا ہے. زکوٰۃ کے واجبانہ جو رقم ہم پر لازم ہوئی ہے اس کو رمضان میں نکالنے کے علاوہ جو صدقہ خیرات ہم کریں گے، اگر ہم صاحب حیثیت نہ بھی ہو، جہاں تک ہو سکے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے ام المومنین حضرت عائشہ کا بیان تھا کہ آپ رمضان میں عام طور پر ہمیشہ صدقہ خیرات کرتے تھے، مگر رمضان میں آپ ہوا کے مانند اتنی تیزی سے صدقہ خیرات کرتے تھے کہ دیکھ کر سن کر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اپنی رشتہ داروں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں کھلانے پلانے، اپنے مال، اپنے قوتیں، اپنی صلاحیتیں خرچ کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک ہو سکے دین کی تبلیغ اور اشاعت کرنے میں، دین کو پھیلانے کے جو پروگرامز ہو رہے ہیں، جو اکیڈمی ہے وغیرہ ہے، ان تمام پر بھی خرچ کرنے کی کوشش کریں، جس سے آپ اس حصے میں جو مقصد سے یہ کام شروع ہوتے ہیں دین کی تبلیغ کے، دین کو پھیلانے کے، اس مقصد میں آپ بھی شامل ہو جائیں، ثواب میں، اجر میں آپ بھی شامل ہو جائیں جہاں تک ہو سکے. زیادہ رہے تو دینا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنا ہو سکے دینا، یہ آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اپنا روپیہ پیسہ ان یتیموں، مسکینوں اور دین کی اشاعت کرنے میں خرچ کریں. اسی طرح دیگر نیک اعمال جیسے ہمدردی ہے، صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، بیواؤں سے، غریبوں سے ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں.
انشاءاللہ. اور حصول علم، جیسا کہ اب آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک ہی شکل ہے علم حاصل کرنے کی. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، اللہ ہم اپنے علم کو اضافہ کرنے کے لیے جڑے ہیں. اس طرح کی تمام پروگرامز میں آپ شریک ہونے کی کوشش کریں، جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور اپنے اللہ سے ڈر ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، اور روزے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، شکر اور صبر، تزکیہ نفس وغیرہ سے ہم اپنے آپ کو مطالعہ کرنے کی کوشش کریں. یعنی جہاں تک ہمارے اندر علم ہے اس کو پھیلانے کی بھی کوشش کریں. درس و تدریس، یعنی بچوں اور بڑوں کو جہاں تک ہو سکے ہم تعلیم اور جتنا حاصل ہو رہا ہے اس کو خرچ بھی کرنے کی کوشش کریں اور عمل کی بھی کوشش کریں انشاءاللہ. کیونکہ رمضان میں تو عام طور پر کیا سماعت قرآن کے پروگرامز ہوتے ہیں، بیانات چلتے ہیں، بہت سے لیکچرز ہوتے ہیں. ان تمام کو سنتے ہوئے عمل کی نیت سے کریں. اسی کے علاوہ اپنے آپ کا تزکیہ بھی کریں. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں. یعنی اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے بچیں اور خود کو اس طرح تیار کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. مثلا غیبت سے بچیں، جھوٹ، چغلی، غلط بیانی، گالی گلوچ، لعن طعن، لڑائی جھگڑا، بےہودہ باتیں کرنا، یا فحاشی اور جہالت کے کام کرنا، یا بے جا خرچ کرنا اپنے کپڑوں کے لیے، یا گانے سننا، یا ٹی وی وغیرہ پر اسلامی پروگرام کے بہانے ایسے کام کرنا جس سے شیطان نے ہمیں بھٹکا دیا ہے. یہ تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں میری ماں اور بہنوں. یہ ہمارے لیے آخرت میں خسارے کا سبب بنیں گی. اس کے علاوہ رمضان میں کھانے پینے کا بھی اہتمام کرے. مکمل بائیکاٹ کرنے کی بات نہیں کہہ رہی ہوں میں، بلکہ وقت سے پہلے، عصر کے بعد 5 بجے کے بعد تو چولہے میں جانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ چاہے ٹھنڈا ہو جائے کچھ بھی ہو جائے اس سے پہلے ہی دعا کے وقت کو ان پکوان میں ضائع نہ کریں، بلکہ ہم اپنے آپ کو اس سے پہلے ہی ان تمام سے فارغ ہو کر بس دعا کا موقع کو، اللہ کے رسول نے جیسا فرمایا ہے مومن کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اس کے رب کی ملاقات کے وقت. تو ان خوشیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور خوب سے خوب دعائیں کریں افطار سے پہلے، اور مجھے بھی ان دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ اپنے آرام کا بھی خیال رکھیں. رمضان میں اپنے سونے کے اوقات کو بھی ایک مقررہ ٹائم پر رکھیں، مگر زیادہ عام دنوں سے زیادہ نہ سوئیں، بلکہ اپنے ٹائمنگ کو تھوڑا اس طرح شیڈیول میں بنائیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، نہ کہ سونے میں اپنا وقت ضائع کریں. حالانکہ سونا بھی اس میں ثواب میں شمار ہوگا، مگر صرف اپنے جسم کے آرام کے لیے، نہ کہ صرف اپنے آپ کو بھوک پیاس کی شدت سے بچانے کے لیے سوتے رہیں. بس اس کے علاوہ میں اپنی بات نیکسٹ بار انشاءاللہ مکمل کروں گی. یہی چند باتیں تھی اس کے بارے میں آپ سے کہنا چاہتی تھی کہ رمضان جیسا کہ روزے ہمارے لیے فرض کیے گئے ہیں، ان روزوں کا صحیح مقصد ہم حاصل کریں اور ان دنوں کی اہمیت جانیں، اس قرآن کی اہمیت جانیں جو کہ اس مہینے میں نازل ہوا ہے. یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی ہے اور حق و باطل کو الگ کرنے والی چیز ہے. اور اس کے بارے میں ایک آیت 86 کو میں آپ کے لیے خاص کر بولنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ جب تم سے میرے بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، میرے بارے میں دریافت کریں، تو کہہ دو کہ تمہارے میں بہت قریب ہوں. وہ ہماری دعاؤں کو ہم سن رہا ہے، ہم پر ہماری دعائیں قبول کر رہا ہے. بس ہمیں مایوسی اور نا امیدوں کو دور کرتے ہوئے اللہ کو پکاریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، گڑ گڑائیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں. اللہ ہم تمام کو بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے
اور اللہ تعالیٰ سے میں اب آخر میں دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اے اللہ ہم تمام کو جو بھی یہاں سنے ہیں اس پر غور و فکر کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے دوسرے مسئلے مسائل انشاءاللہ آپ کو دوسرے پروگرام میں مکمل بتائے جائیں گے، اس پر بھی سنیں غور سے اور عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس آج کے بیان کے متعلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آج کی باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ریکارڈنگ روک دوں؟ جی روک دیجیے۔ وہ دعائیں پڑھانا ہے ریکارڈنگ میں نہیں؟ جی ریکارڈنگ میں ہی پڑھائی۔ جی اچھا، تو پہلے ہم دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ 2 دعائیں آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیے انشاءاللہ، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریے، نیکسٹ بار آپ اور نئی 2 دعائیں یاد کریں گے انشاءاللہ۔ سب میں پہلی دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنے اپنے طور پر مائک میوٹ رکھتے ہوئے ہی پڑھنے کی کوشش کریے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ پھر سے ایک بار دعا پڑھتی ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور دوسری دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پھر سے پڑھتی ہوں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا دے، اور ہمیں ہمارے حج کے طریقے بتا دے اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک الحمدللہ، اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ آمین۔